حدیث پاک میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسن خلق میں اتنا آقا علیہ السلام اس کا دھیان فرماتے کہ اب اگلی حدیث سنیے، آپ حیران ہوں. دیکھیے آقا علیہ السلام کا کنسرن کتنا ہے. میں بتا یہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر اپنے دوسرے بھائیوں کا احساس کتنا ہے. اگر وہ احساس پیدا ہو جائے اسی طرح کا جو آپ کے احساسات ہیں، اپنے بارے میں جو آپ کے جذبات ہیں، وہی جذبات وہی احساسات دوسرے کے بارے میں پیدا ہو جائے تو آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا، آپ ایک مختلف انسان ہو جائیں گے، زندگی بدل جائے گی. آقا علیہ السلام ایک طرف تشریف لے گئے. ایک شخص نے، صحابی نے آقا علیہ السلام کے لیے دعوت کی، کھانا بنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ دعوت آپ تشریف لائیں. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ساتھ صحابہ کو لے لیا. کھانا اس نے حضور کو پکایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے لیے. جو صحابہ مجلس میں حاضر تھے ساروں کو فرمایا چلو. آپ نے حضرت جابر کا واقعہ نہیں سنا؟ ان کے گھر صرف 3-4 بندوں کا کھانا تھا پکایا. حضرت جابر کو ان کی زوجہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے کان میں کہنا یا رسول اللہ آپ کا کھانا بنایا ہے، 2 بندے آ جائیں، بس اتنا تھوڑا سا ہے. آقا علیہ السلام نے سن کر 1500 صحابہ تھے، ساروں میں اعلان کر دیا چلو بھائی جابر نے کھانا بنایا ہے. اب کسی نے سوچا کہ دعوت حضرت جابر نے کان میں دی ہے حضور علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام نے سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے. بھائی مواخات، اخوت، فتوت، مودت، محبت کے اس رشتے میں پرو دیا تھا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے احساس میں مشترک ہو گیا تھا. کل جسد الواحد، ایک جسم بن گیا تھا. چلے گئے تو صحابی نے کھانا کی دعوت دی. ہر ایک کو پتا ہوتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اکیلے تو نہیں آنا، جو بیٹھے ہوں گے سارے آئیں گے، حضور چھوڑ کے نہیں جاتے. سارے چلے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فدعاہم، وہ کھانا تو حضور کے لیے اور حضور کے کچھ صحابہ کے لیے بھی بنایا تھا، جو واقعہ اب بتا رہا ہوں. اب کئی بار ایسا ہوتا اکیلا آقا کو دعوت ہے سب کو لے جاتے، مگر اب جو حدیث بتا رہا ہوں اس میں آقا علیہ السلام کے لیے اور چند صحابہ کے لیے جو حاضر خدمت ہوں ان کے لیے بنایا. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. فلما داخلوا وضع الطعام، جب تشریف فرما ہو گئے تو کھانا بچھا دیا دسترخوان پر. ان صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا فقال رجل من القوم انی صائم. کھانا لگ گیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے، میرا تو پیر کا دن ہوگا، جمعرات کا دن ہوگا، ایام 20 کے ہوں گے، روزہ ہے میرا. اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیے. یہ میں جو آپ کو جس چیز کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ کنسرنز، احساسات اور جذبات پیدا کریں. ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں پتھروں کی طرح، فیلنگز ختم ہو گئی ہیں. اب ان پتھروں کو توڑو تاکہ ان سے رقت اور محبت کے چشمے پھوٹیں، رحمت کے چشمے پھوٹیں. تب حضور کا رنگ چڑھے گا اور آقا کی قربت نصیب ہوگی، کردار بدلیں. جب کھانا بچھا دیا، لگا دیا، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. اب آقا علیہ السلام کا جواب سنیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاکم اخوکم وتکلف لکم، کہ تمہیں تمہارے بھائی نے بلایا، دعوت دی اور تمہارے لیے اس نے تکلیف کی، کھانا بنایا، تکلیف کی، اٹھایا، لگا دیا. ثم تقول انی صائم، اور فرماتے ہو کہ تمہارے بھائی نے آپ کے لیے دعوت دی، تکلیف اٹھائی، اور تم یہاں پہنچ کے کہتے ہو میں روزے سے ہوں. کون سا روزہ؟ یہ ہے دین. تم کہتے ہو میرا روزہ ہے. اب ادھر روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، ادھر روزہ اس نے نفلی اللہ کے لیے رکھا ہے. تو یا اللہ کے لیے روزے کو رکھے یا بھائی کا دل رکھے. 2 چیزیں آمنے سامنے آ گئیں. آقا نے فرمایا اس کو افطر ثم سم یوم مکانہ. اب سمجھو میرا دین جو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. تمہارے بھائی نے تکلیف کی ہے، کھانا بنایا، اس کا دل چاہتا ہے کھانا کھاؤ. اللہ کے لیے جو روزہ رکھا ہے وہ توڑ دو اور بھائی کا دل نہ توڑو، روزے کو توڑ دو.
भाई का दिल न तोड़ो। फिर जो रोजा नफली तोड़ दोगे, सुम यौमन मकानहु, किसी और दिन उसके बदले में रोजा रख लेना। तो रोजा तो दोबारा रखा जाएगा, मगर भाई का टूटा हुआ दिल फिर नहीं जुड़ेगा। तो आका अलैहिस्सलाम की तालीम ये थी कि भाई का दिल रखने के लिए नफली रोजा भी तोड़ दो। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान, ये है हुजूर की सीरत। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी इरशाद है, फरमाया इज़ा दाखला अहदुकुम अला अखीहिल मुस्लिम फअरादा अन युफ्तिरा फलयुफ्तिर। आका ने फरमाया, आम उम्मत को तालीम दी कि तुम्हारा कोई भाई तुम्हारे लिए खाना तैयार करे और दावत दे और तुम जाओ और भाई की ख्वाहिश हो के खाना खा लो। आका ने फरमाया फलयुफ्तिर, एक घंटा ही क्यों ना रहता हो, जोहर का वक्त हो, तुम्हारे भाई की ख्वाहिश हो के खा लो। फरमाया रोजा इफ्तार कर दो वहीं, और भाई का दिल न तोड़ो। ये आप अंदाजा कर लें, आका अलैहिस्सलाम ये कंसर्न्स, ये एहसासात, ये जज्बात हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं, ये अखलाक हमें देना चाहते हैं। रूखा और सूखा दीन नहीं देना चाहते, रूखा और सूखा दीन नहीं देना चाहते। हमारे एक दूसरे के साथ मुआमलात में चाशनी पैदा